الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأمته أجمعين. اکابر علماء کرام، میں سب سے پہلے اس پروگرام کے انعقاد پہ حضرت مولانا عطاء الرحمن لغاری صاحب کو اور آپ تمام حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں. میں دو تین باتیں آپ حضرات کے سامنے گزارشات رکھوں گا اور پھر آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ بنی الاسلام علی خمس. اللہ کریم نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی ہے اور اس میں سب سے اہم اور بنیادی چیز اور پہلی اینٹ وہ اس بات کی گواہی دینی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہے. اس کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہے. اب ایک شخص یہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو رسالت کا اولین تقاضا یہ ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پہ ایمان لایا، اب اس پہ یہ شخص مسلمان نہیں ہے جب تک اس کائنات میں اس دھرتی پہ سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے. ماں باپ سے زیادہ محبت اللہ کے نبی سے ہوگی تو مسلمان، اولاد سے زیادہ محبت ہوگی تو مسلمان، بھائیوں سے زیادہ محبت ہوگی تو مسلمان، قام قبیلہ رشتہ دار کائنات کے ہر چیز سے بڑھ کر اگر اللہ کے نبی سے محبت نہیں ہے تو پھر یہ آدمی مسلمان نہیں ہے. ماں باپ سے محبت زیادہ ہے تو پھر مسلمان نہیں ہے. اولاد سے محبت زیادہ ہے اللہ کے نبی سے مسلمان نہیں ہے. قام قبیلہ رشتہ دار ان سے محبت زیادہ ہے تو پھر یہ آدمی مسلمان نہیں ہے. کائنات میں ہر چیز سے بڑھ کر اگر اللہ کے نبی سے محبت ہے تو پھر یہ آدمی مسلمان. اور یہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ اپنے نبی سے کہلوا رہا ہے اور فرما رہے آپ اعلان کر دیں ان کان آباؤکم، اگر تمہارے آبا اور اجداد دادا پر دادا، و ابناؤکم تمہارے بیٹے اور بیٹیاں، تمہارے پوتے اور نواسیاں، و اخوانکم تمہارے بھائی اور بہنیں، و ازواجکم تمہاری بیویاں، و عشیرتکم تمہارا قام قبیلہ، و اموال اقترفتموها تمہارا مال، تمہاری فیکٹریاں اور کارخانے جو تم نے کمائے ہیں، وہ تجارت تخشون کسادہا تمہاری وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، وہ مساکن ترضونہا تمہاری وہ کوٹھیاں اور وہ محلات جس میں رہنا تم پسند کرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ
اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے پھر انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب تم پہ آ جائے گا۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کے نبی سے محبت کرے، اگر نہیں ہے تو مسلمان نہیں، اگر کسی اور سے محبت زیادہ ہے پھر یہ آدمی مسلمان نہیں ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مسلمان نہیں ہے حتی اکون احب الیہ من والدی، یہاں تک کہ وہ مجھے اپنے ماں باپ سے اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ سمجھے۔ اور جب اس آیت کو ہم دیکھتے ہیں تو پھر اللہ کریم نے ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا اور صحابہ نے بعملاً دکھایا کہ ہمیں سب سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت۔ جنگ بدر ہوئی تو جنگ بدر کے موقع پہ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر مسلمان نہیں تھے، حضرت ابو بکر کے بیٹے بعد میں اسلام قبول کیا تھا، ایک موقع پہ کہنے لگا اپنے باپ سے کہ بدر کے میدان میں بدر کی لڑائی کے موقع پہ آپ میرے تلوار کے نیچے آ گئے تھے، اگر میں چاہتا تو آپ کو قتل کر سکتا تھا، شہید کر سکتا تھا، باپ سمجھ کر کے میں نے آپ کو چھوڑ دیا تھا۔ حضرت ابو بکر نے کہا عبد الرحمن اللہ کا شکر ادا کر کہ اس دن آپ میرے تلوار کے نیچے نہیں آئے تھے، اگر آپ میرے تلوار کے نیچے آتے میں یہ دیکھ کر کہ بیٹا ہے، بیٹا سمجھ کر کے آپ کو معاف نہ کرتا، میں اسی وقت آپ کو قتل کر لیتا، اس لیے کہ اس دن میرے بیٹے وہ تھے جو میرے نبی کے پرچم کے نیچے تھے، آپ اس دن ابو جہل اس کے لشکر میں تھے، بیٹا پھر میں بیٹا دیکھ کر آپ کو معاف نہ کرتا، میں اسی دن آپ کو قتل کر لیتا۔ اور زید بن حارثہ جو میرے نبی کے غلام تھے، یمن کے بہت بڑے قبیلے سے تعلق تھا، ڈاکو نے اغوا کر کے مکہ لا کر حضرت خدیجہ کے ہاتھوں میں فروخت کیا، اور پھر اللہ کی تقسیم ہے کہ جب حضرت خدیجہ کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو حضرت خدیجہ نے زید کو میرے نبی کے حوالے کیا، میرے نبی نے اس کو اپنی سینے سے لگا کر اپنا بیٹا بنایا، اور پھر زید نے جب اسلام قبول کیا، عزیز اقارب رشتہ دار بہن بھائی زید کو تلاش کرنے کے لیے پوری دنیا میں انہوں نے چکر لگایا، کسی نے کہا تمہارا بیٹا زید کو ہم نے مکے میں دیکھا، وہاں یمن سے باپ آیا، چچا آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے کہ ہم نے آپ کے متعلق سنا ہے آپ احسان کرنے والے ہیں، یہ زید ہمارا بیٹا ہے، ماں باپ اور عزیز اقارب رشتہ دار قبیلے والے اس کے لیے پریشان ہے، آپ اس کو ہمارے حوالے کر لے تاکہ اپنے قبیلے میں اپنے علاقے میں جائے۔ میرے نبی نے کہا میں زید کو بلاتا ہوں، زید کو بلایا، کہا زید یہ کون ہے؟ کہا میرے نبی یہ میرا باپ ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ میرا چچا ہے۔ فرمایا بیٹا اب آپ کو اختیار دیتا ہوں، ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ رہو۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتا ہوں یہ باپ ہے، جانتا ہوں یہ چچا ہے، میری والدہ پریشان ہے، میرے رشتہ دار پریشان ہے اور میرے خاندان پریشان ہے، علاقے کا یاد بھی آتا ہے، لیکن میرے نبی جب میں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کیا ہے آپ کے محبت پہ ان تمام رشتوں کو قربان کرتا ہوں۔ قبیلے کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، میرے نبی نے سینے سے لگایا اور کہا زید آج کے بعد تو میرا غلام نہیں ہے، آج کے بعد تو میرا بیٹا ہے۔ اصحاب رسول نے پھر میرے نبی سے ایسی محبت، اور جنگ احد ہوئی اور یہ مشہور ہوا، افواہ یہ پھیل گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے، اور یہ افواہ مدینہ منورہ تک پہنچا۔ مدینہ منورہ کے خواتین و بچے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے، ایک خاتون گھر سے نکل کر کے میدان احد کی طرف جا رہی ہے، راستے میں ایک آدمی ملا اور اس سے پوچھنے لگی ما فعل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنے والی خاتون سن لے آپ کا باپ شہید ہوا ہے۔ آگے بڑھی، پھر کسی سے پوچھا اللہ کے نبی کس حال میں ہے؟ کسی نے کہا آپ کا بھائی شہید ہوا۔ پھر آگے بڑھی، پھر کسی سے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہے؟ کہنے والے نے کہا آپ کا شوہر شہید ہوا ہے۔ پھر آگے بڑھی، پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہے؟ کسی نے بتایا آپ کا بیٹا شہید ہوا۔ باپ شہید، بھائی شہید،
بیٹا شہید، شوہر شہید، پھر آگے بڑھی. کسی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی اور کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل مصیبت بعدک جلل، آپ ٹھیک ہے تو آپ کی موجودگی میں ہر مصیبت پہ صبر کرنا آسان. باپ کی شہادت پہ پریشان نہیں ہوئی، میرے نبی کے بارے میں سنا تو پریشان تھی. اور جب جنگ بدر ہوئی، اصحاب رسول ایک طرف اور کفار دوسرے طرف، کسی کے سامنے باپ، کسی کے سامنے بھائی ہے، کسی کے سامنے ماموں ہے، کسی کے سامنے چچا ہے، کسی کے سامنے سسر ہے. ہاں جب میں دیکھتا ہوں تو جنگ بدر میں ایک طرف صدیق اکبر ہے، دوسرے طرف اس کا بیٹا عبد الرحمن بن ابو بکر ہے، ایک طرف عمر ہے، دوسری طرف اس کا ماموں ہے، ایک طرف حضرت حمزہ ہے، دوسری طرف اس کا سکا بھائی حضرت عباس ہے، ایک طرف حضرت علی ہے، دوسری طرف اس کا بھائی عقیل اور طالب ہے. ہاں یہاں پہ حضرت ابو حذیفہ ہے، یہاں پہ اس کا سکا باپ حضرت باپ عتبہ ہے، یہاں ابو حذیفہ ہے، یہاں پہ اس کا چچا شیبہ ہے، یہاں ابو حذیفہ ہے، یہاں پہ اس کا بھائی ولید ہے. اور پھر چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا، کافروں کی صفوں سے 3 آدمی باہر آئے. اس زمانے میں لڑائی ایسی ہوتی تھی، 3 آتے تھے، ایک آتا تھا اور یہ نعرہ لگاتا تھا حل میں مبارز، ہمارے مقابلے میں کوئی ہے تو میدان میں آ جائے. 3 آئے، عتبہ آیا، شیبہ آیا، ولید آیا، اور تینوں نے نعرہ لگایا حل من مبارز، ہمارے مقابلے میں کوئی ہے مسلمانوں میں سے. اور یہ آواز سناٹا چھا گیا. ولید، عتبہ، شیبہ بڑے بہادر مسلمانوں کی صفوں میں سے ایک نوجوان آگے بڑھا، میرے نبی کے قدموں میں آ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا اللہ کے رسول اجازت ہے ان تینوں کا مقابلہ کروں. یہ نوجوان کون تھا؟ یہ ابو حذیفہ باپ کے مقابلے میں آیا، چچا کے مقابلے میں آیا، بھائی کے مقابلے میں آیا. اور کسی نے کہا ابو حذیفہ تیرے رگوں میں تیرے باپ کا خون ہے. کہنے لگا ٹھیک ہے، جانتا ہوں باپ ہے، چچا ہے، بھائی ہے، لیکن جب میں نے اپنے نبی سے لا الہ الا اللہ کا رشتہ قائم کیا ہے، اس رشتے پہ تمام رشتوں کو قربان کرتا ہوں. میرے نبی نے کہا اجازت نہیں ہے. پھر 70 کافر مارے گئے. میرے نبی نے اعلان کیا مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی، کافروں کی لاشوں کو اٹھاؤ، کنویں میں پھینک دو. عتبہ کا لاش پھینکنے لگے، شیبہ کا لاش، ولید کا لاش، حضرت ابو حذیفہ رونے لگے. تو میرے نبی نے کہا باپ کا لاش دے کر تو روتا ہے، چچا کا لاش دے کر تو روتا ہے، بھائی کا لاش دے کر تو روتا ہے؟ کہا نہیں میرے نبی، آج میں اس لیے رو رہا ہوں، یہ خوشی کے آنسو ہے کہ اللہ نے میرے نبی اسلام کا پرچم بلند کیا اور کفر کے پرچم کو اللہ نے زمین پہ گرایا. میرے نبی کے محبت پہ، میرے نبی سے محبت کی، ہر چیز سے بڑھ کر میرے نبی سے محبت کی. تو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ سب سے زیادہ کس سے محبت کرے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور محبت کا معیار کیا ہے؟ میں اس پہ نہیں جاتا کہ محبت کے اسباب کیا ہے، محبت کی معیار کیا ہے. محبت کی معیار اطاعت رسول ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت کو محبوب سمجھا اس نے مجھ سے محبت کی. میرا نبی کا طریقہ کیا ہے؟ میرے نبی نے زندگی کیسے گزاری؟ میرے نبی کا چال چلن کیسا تھا؟ کھانا کیسے کھاتا تھا؟ میرے نبی کا طریقہ کیا تھا؟ فرمایا جس نے میرے سنت کو محبوب سمجھا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنہ، وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. اور میرے نبی نے فرمایا کہ حوض کوثر پہ میں اپنی امت کو پانی پلاؤں گا. کچھ لوگ میرے طرف بڑھیں گے، فرشتے آگے رکاوٹ بنے گی کہ تم نہیں جا سکتے ہو. میں ان کی شکل و صورتوں کو دیکھ کر کہوں گا کہ ان کو آنے دو، یہ میرے ہے. تو فرشتے کہیں گے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے آپ کے بعد
آپ کی دین نے تبدیلی پیدا کی، بدعات کو ملایا. میں اس وقت کہوں گا سخن سخن لمن غیر بعد دینی، تباہی اور بربادی ہو اس شخص کے لیے جس نے میرے بعد میرے دین میں تبدیلی پیدا کی. تو محبت کا معیار وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، کہ ہر معاملے میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والے بنے. یہ عزم اور ارادہ کرے. اللہ مجھے بھی اور آپ حضرات کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرمائے. اکابر حضرات آگے ان کا بیان ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ.